قدیم شہر موہنجو داڑو میں، جہاں دریائے سندھ زندگی کی طرح بہتا تھا، ایک عاجز کمار خالد بن حسن رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ جو برسوں کو مٹی گوندنے سے گھس چکے تھے، برتن بناتے جو صرف پانی ہی نہیں بلکہ امید بھی رکھتے تھے۔ خالد کے برتن بازار میں پائے جانے والے عام برتنوں جیسے نہیں تھے۔ اس کی تخلیقات اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں، مگر اس سے بھی بڑھ کے یہ مانا جاتا تھا کہ ان میں شفا ہے۔ خالد کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اسے شہر کے نزدیک پہاڑوں میں ایک چھپا ہوا مٹی کا ذخیرہ ملا۔ یہ مٹی جو اس نے پہلے کبھی نہ چھوئی تھی، ٹھنڈی اور ہموار تھی، اور اس میں ایک عجیب سی زندگی کی کیفیت تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی خصوصیت منفرد تھی۔ اس سے بنے ہوئے برتن بیماروں کو شفا دیتے، بوجھل دلوں کو سکون دیتے اور پریشان حالوں کو امن فراہم کرتے۔ خالد کے برتنوں کی شہرت جلد ہی شہر میں پھیل گئی۔ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کا کوئی برتن حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ بخار کے ساتھ آتے، جنہیں کوئی حکیم ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، اور کچھ غم سے نڈھال ہو کر آتے، مگر ہر کوئی ایسا برتن لے جاتا جس میں خالد کی روح کا ایک ٹکڑا محسوس ہوتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت بہتر ہو جاتی۔ ایک دن ایک نحیف لڑکی عائشہ خالد کی دکان میں آئی۔ اس کی ٹانگیں بچپن کی بیماری کی وجہ سے مڑ چکی تھیں اور وہ دوبارہ چلنے کی امید ترک کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا غم تھا، مگر ایک امید کی چمک بھی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ ایک کمہار ہے جو مٹی میں زندگی پھونک دیتا ہے، اور حالانکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ ایک معجزے کی امید لے کے آئی تھی۔ خالد نے اسے گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ تمہیں کیا چاہیے بچی؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز اتنی ہی نرم تھی جتنا کہ بھٹی کا ہلکا سا شور۔ مجھے ایک برتن چاہیے، عائشہ نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پانی کے لیے نہیں، شفا کے لیے۔ خالد نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ یہیں انتظار کرو۔ وہ اپنی دکان کے پیچھے گیا اور ایک سادہ سا برتن لے کر آیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک چھوٹا سا برتن، سادہ مگر ایک ہلکی سی چمک کے ساتھ، جیسے مٹی کو سورج نے چھوا ہو۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے برتن کو عائشہ کے ہاتھوں میں رکھا، پھر بولا، اسے ایسے رکھنا جیسے تمہارا دوست ہو۔ عائشہ تھوڑا چونک گئی، لیکن اس نے تحفہ قبول کیا۔ جب اس نے اسے اپنے قریب رکھا تو ایک عجیب سی گرمی اس کے وجود میں پھیلنے لگی۔ کچھ دن گزرے اور اس کی حیرانی کی حد نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی طاقت واپس آ رہی ہے۔ اس کی ٹانگیں جو برسوں سے مفلوج تھیں ٹھیک ہونے لگی۔ تبدیلی آہستہ تھی مگر ناقابل انکار۔ وہ سمجھ نہ پائی ایک عام سا برتن اتنی طاقت کیسے رکھ سکتا تھا۔ نئی طاقت کے ساتھ عائشہ دوبارہ خالد کی دکان میں آئی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے پوچھا، خالد یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سادہ سا برتن اتنی طاقت کیسے رکھتا ہے؟ خالد مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو دنیا کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ برتن، اس نے نرمی سے کہا، صرف ایک ظرف ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ جس مٹی سے بنا ہے اس میں کوئی معجزہ نہیں ہے۔ جب میں نے یہ تمہارے لیے بنایا تو میں نے اس میں دعائیں سرگوشی کی۔ ہر ٹکڑا جو میں بناتا ہوں اس میں میری امیدیں، میرا ایمان اور میری محبت شامل ہوتی ہے۔ یہی چیزیں شفا دیتی ہیں، نہ کہ برتن بلکہ اس کے پیچھے کی نیت۔ عائشہ نے حیران ہو کے پوچھا، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری دعائیں شفا دیں گی؟ خالد کی نظریں نرم ہو گئیں۔ میں شفا نہیں دیتا عائشہ، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں بس اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں۔ میں مٹی کو شکل دیتا ہوں، مگر اس کے اندر جو روشنی بہتی ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اسے محبت کے ساتھ پیش کروں اور یقین رکھوں کہ روشنی وہاں پہنچے گی جہاں اس کی ضرورت ہے۔ عائشہ کا دل سمجھداری سے بھر گیا۔ اس سے اب سمجھ آ چکا تھا کہ شفا برتن میں نہیں تھی بلکہ اس محبت اور ایمان میں تھی جو خالد نے اس برتن میں ڈال دی تھی۔ خالد کے برتن واقعی خاص تھے، مگر اس مٹی کی وجہ سے نہیں جس سے وہ بنے تھے۔ ان کی طاقت اس کمہار کی گہری روحانی وابستگی، اس کی خود سپردگی اور اس کی دنیاوی چیزوں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت میں تھی۔ ہر برتن میں اس کے دل کا ایک ٹکڑا ہوتا، اور ہر برتن اپنے مالک کی بھلائی کے لیے خاموش دعا بن جاتا۔ جب عائشہ اس کی دکان سے رخصت ہوئی تو وہ صرف صحت کا تحفہ لے کے نہیں جا رہی تھی، وہ ایک نئی سمجھ لے کے جا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے عمل جب محبت اور ایمان کے ساتھ کیے جائیں تو زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ جس طرح ایک برتن پانی رکھتا ہے، اسی طرح دل میں بھی روشنی ہوتی ہے، بشرط ہے کہ اسے کوئی بھرنا جانتا ہو۔